ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی، اور قاتل انہیں دیکھ کر کہے گا اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی مال کی خاطر تو میں نے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا۔ چور کہے گا اسی مال کی خاطر تو چوری کی جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے، کوئی اس زمین سے مال سے نہیں لے گا۔ زمین اپنے اندر کے خزانے اگل دے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے باہر نکال دے گی، سونا چاندی پڑا ہوگا، کوئی اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مزید فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہو گیا؟ یعنی قیامت کے دن اس ہولناک زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہو گیا، یہ ایسے زور زور سے کیوں ہل رہی ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء کرام کا ایک قول یہ ہے کہ جو کافر قیامت سے انکار کرتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، تب کفار حیرت سے کہیں گے ما لہا، یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ یعنی ہم تو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی، یہ کیسے آ گئی؟ سورہ یاسین شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کافر بولیں گے کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا؟ اور مسلمان جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کافروں کے جواب میں کہیں گے یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا، وہ آج وہ ہے کہ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دن آئے گا۔ پھر سورہ زلزال میں اللہ نے مزید ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی جس دن وہ زمین اپنی خبریں بتائے گی، زمین اپنی خبریں بتائے گی، یعنی جب معاملات ہو چکیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، سب میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، تب زمین بولے گی، اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین بتائے گی کس نے زمین پر کیا عمل کیا، کیسے ہوگا؟ زمین تو بے جان ہے، اس کی زبان نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، ترجمہ کنز ایمان، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ زمین کیوں بولے گی؟ اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ پاک نے شان عطا کی، جن کو اللہ پاک نے قدرت عطا فرمائی، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جن کا اشارہ فرمائے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگے، ان کی برکت سے بے جانوں میں جان پڑ جاتی ہے، درخت پتھر ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے ایسی قدرت رکھتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی قدرت کا کیا عالم ہوگا؟ لہٰذا زمین اگرچہ بے جان ہے، زمین بولتی نہیں، زمین کی زبان نہیں، زمین کے کان اور آنکھیں نہیں ہیں، مگر اللہ پاک کی قدرت ہے کہ یہ زمین ہمارے اعمال کو دیکھتی ہے، یہ زمین ہمارے اعمال کو دیکھتی ہے، اور روز قیامت اسے اللہ پاک حکم دے گا تو یہ زمین بولے گی، ہمارے اعمال کے بارے میں خبر دے گی، ہمارے اعمال کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا تم جانتے ہو اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا اللہ پاک اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر اس کے اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے، وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ بیت المال کا خزانہ تقسیم کر دیتے تو وہاں نماز پڑھتے بیت المال کے کمرے میں ادھر جگہ پر، اور نماز پڑھ کے بیت المال کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے، اس کمرے کو کہتے اے بیت المال کی در و دیوار گواہ ہو جاؤ، میں نے حق کے ساتھ تمہیں خزانے میں ڈالا اور حق کے ساتھ ہی خرچ کیا۔ اے عاشقان رسول،
یہ زمین چونکہ روز قیامت گواہی دے گی